بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امریکہ کے صدر دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے. چائنا دنیا کی اکانومی کی بہت بڑی پاور ہے. جب اور امریکہ اور چائنا کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک خاص تناظر میں وہ ایک دوسرے کے مقابل بھی سمجھے جاتے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور کے حوالوں سے. تو اگر امریکہ کا کوئی صدر چائنا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جا رہا ہو تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بیانات دے چکے ہیں چائنا کے حوالے سے, جس میں سے بہت سارے چائنا مخالف بیانات بھی ہیں. بلکہ کچھ ماہ پہلے تو ٹیرف کے حوالے سے ایک بڑی جنگ سی بھی لگی رہی, جس میں انہوں نے چائنا کو بڑی دھمکیاں بھی لگائی تھیں کہ میں یہ کر دوں گا, کیا بھی, پھر واپس کیا اور سارا. اور جب یہ ایران جنگ ویسے تو بمباری کے تک ختم ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی ایک سوالیہ نشان تو ہیں, تو اس تناظر میں اگر یہ وزٹ ہو رہا ہو تو یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. گویا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ پہنچا ہے چائنا, وہاں پر اس کا استقبال ہوا ہے, وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلے تو ذرا آپ یہ کوئکلی ذرا دیکھیں کہ اس بارے میں وائٹ ہاؤس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے صدر کی وہ کس طرح کی رہی ہے کیا. تو یہ دیکھیں وائٹ ہاؤس کا اس میں اعلامیہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے اچھی ملاقات رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اکانومک کوپریشن یعنی کہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے مختلف طریقوں پر خیال کیا گیا ہے, تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس میں چین میں امریکن بزنسز کے لیے مارکیٹس تک رسائی اور امریکن انڈسٹریز میں چینی سرمایہ کاری کو بڑھانا شامل ہے. اور ریاستہائے متحدہ کی بہت سی بڑی کمپنیوں کے رہنما اس میٹنگ کے ایک حصے میں شامل ہوئے. اب یہ یہاں سے ایک بڑا ریلیونٹ پارٹ شروع ہوتا ہے اور اس کو آپ ذرا دیکھیے گا, اس پر ہم بات بھی کریں گے. آبنۂ ہرمز جنگ ختم ہو گئی ہے, ہرمز ابھی تک افیکٹڈ ہے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہے اور کوئی شپ نہیں گزر سکتا ہمارے اس کے بغیر. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے شپ گزرے اور سب کسی کا شپ نہ گزر سکے اور آپ کے گزر جائیں, تو آپ کے بھی نہیں گزریں گے. تو ہم نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی ایران کی. دونوں ملکوں کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے. اور ظاہر ہے اس سب میں اس سارے تنازع میں چین کی جو پوزیشن ہے وہ امریکہ سے زیادہ ایران کے قریب ہے, جغرافکلی بھی اور ویسے بھی. اور یہ جو امریکہ نے جو بحری ناکہ بندی کی ہے اس سے چین بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, چونکہ چین کے تیل کا جو بڑا حصہ ہے وہ ایران سے آتا ہے اور وہ اس بحری ناکہ بندی سے متاثر ہوا ہے. وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کہ امریکہ نے اور چین نے بھی, امریکہ تو کہتا ہی ہے, امریکہ اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو توانائی کے آزادانہ بہاؤ کے لیے کھلا رہنا چاہیے, یا آسان لفظ میں کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے. اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ملٹرائز نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی عسکری اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ ظاہر ہے وہ تو ایران کی طرف اشارہ ہے. اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے یہ صدر شی جن پنگ نے اسٹریٹ آف ہرمز کے آبنائے ہرمز کے استعمال کے لیے ٹول وصول کرنے کی کسی بھی کوشش کو کی چین کی مخالفت کو بھی واضح کیا گیا ہے. ابھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے, انٹرنیشنل ٹیریٹری نہیں ہے, یہ عمان اور ایران کے سرحدوں کے پاس سے آبنائے ہرمز گزرتا ہے اور اس کا ٹول لینا ہے نہیں لینا ہے, پیسے لینے ہیں نہیں لینے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہاں پر چین یہ کہہ رہا ہے اس اعلامیہ کے مطابق کہ آبنائے ہرمز سے کوئی بھی پیسے لینا, ظاہر ایران کا ہی یہ موقف ہے کہ ہم لیں نہ لیں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس کو چین نے اپوز کیا ہے اکارڈنگ ٹو امریکہ. اب یہ بھی نہیں پتا نا کہ وہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے کہا ہے, ابھی چونکہ مشترکہ اعلامیہ نہیں ہے یہ ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اگلی جو لائن ہے وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ کی اور دلچسپ ہے. مستقبل میں آبنائے پر یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر چین کا انحصار کم کرنے کے لیے مزید امریکی تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ کیوں ہے, ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے, بلکہ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ انہاں پہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ہرمز میں جو کچھ ہوا ہے نا ایک طریقے سے اچھا ہو گیا, چونکہ اب دنیا کے وہ ممالک جن کا تیل کا بہت بڑا حصہ ہرمز سے آتا تھا انہوں نے ہرمز کی صورتحال کے بعد اور جگہوں پر دیکھنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ کو بہت سارا ٹھیکہ مل گیا ہے تیل خریدنے کا. تو وائٹ ہاؤس دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب ان کا صدر چائنا میں موجود ہے کہ چائنا بھی ان ممالک میں شامل ہے, چائنا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہوں اپنے تیل کے لیے, میں نہ صرف یہ کہ آلٹرنیٹو جگہوں پہ نظر ڈالوں گا بلکہ میں امریکہ سے تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہوں. وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے یعنی کہ امریکہ اور چائنا نے امریکہ کے مطابق کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کیوں ہے, یہ بھی تھوڑے دنوں پہلے برطانیہ کے شہزادے آئے تھے امریکہ اور ٹرمپ نے ان کی موجودگی میں تقریر میں کہہ دیا کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو. اس پہ بڑا رولا پڑ گیا تھا کہ بھائی یہ جو پوزیشن ہے شہزادے کی
یہ کوئی اوپینین اس طرح نہیں رکھ سکتے اور اس طرح نہیں دے سکتے. اچھا ٹرمپ کے بعد ان کی اسپیچ بھی تھی, انہوں نے اسپیچ میں ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ظاہر ہے کہ ایران کو رکھنا چاہیے ہتھیار, ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہا, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کی. سو اب یہ ہے وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ. اس ٹرپ کا ایران امریکہ جنگ کے لیے کیا مطلب ہے, اس ٹرپ کا امریکہ چائنا تعلقات کے لیے کیا مطلب ہے, اور باقی سارے تناظر ہم اس میں جانتے ہیں. بڑے ریلیونٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ذرا آغاز کرتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, آپ فارمر ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور آپ فارمر فارن سیکرٹری رہے, اس میں بہت شکر گزار ہوں. اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں, امریکہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اعزاز صاحب ذرا اگر آج کر سکوں, آپ تو ظاہر ہے اسی دشت کی سیاحی میں عمر گزری ہے ماشاءاللہ. سو یہ جو اعلامیے ہوتے ہیں اس کا ایک ایک بہت بڑا کیلکولیٹڈ ہوا کرتا تھا کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, کیونکہ ایک میں پچھلی اس میں بات کر رہا تھا, عادل نجم صاحب بھی تھے, کہ ایک زمانہ تھا امریکن پریزیڈنٹ کے آفس سے کچھ بھی آتا تھا ہم کہتے تھے یار امریکہ کے صدر نے کہا ہے, اس کا اس اینگل سے بھی جائزہ لو اور اس اینگل سے بھی جائزہ لو, اور بین السطور کیا پیغام ہے یوں بھی جائزہ لو. اور اب ہم کہتے ہیں یار ٹرمپ نے بولا ہے, پتہ نہیں یہ کس موڈ میں بولا ہے, اس کا جائزہ لو یار, یہ دیکھ لو, باقی تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ جو میں نے وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ پڑھا ہے, آپ اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیونکہ اس اعلامیے کے مطابق چین اس بات پہ, اب یہ الفاظ میرے ہیں ظاہر ہے, یہ کہ چین اس بات پہ ہرگز راضی نہیں ہے کہ ایران آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے پیسے لے, چین راضی نہیں ہے کہ ہرمز بند رہے, چین راضی نہیں ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار رہیں, چین راضی نہیں ہے کہ ہرمز پہ کوئی بھی ملٹری ایکٹیویٹی ہو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں جو وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ ہے اس میں جو وائٹ ہاؤس خود کہنا چاہتا ہے اپنی بات, اس حد تک تو میرے خیال میں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. صحیح. لیکن چین کے حوالے سے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ان کو اس کا حق نہیں ہے. اور میرے خیال میں ویسے ہم بھی جب کوئی وزٹ ہوتا ہے تو ایسے کرتے تھے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اس پریس ریلیز میں دیتے ہیں تاکہ دوسرا فریق اپنا نقطہ نظر خود دے, یا ایک مشترکہ اعلامیہ ہو. جی تو میرا نہیں خیال کہ چین کے بارے میں جو وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ میں چیزیں ہیں وہ ہمیں اس وقت تک ماننی چاہیے جب تک چین کی طرف سے خود بیان نہ آ جائے. لیکن سر آپ نے دیکھا ہے نا اعزاز صاحب کہ اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا ہے, یعنی کہ چائنا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں میں نے کہی, ان کے منسوخ کر کے. یہ تو اس طرح منسوخ کرنا میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہوتا, اور طریقہ کار یہ نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ مشترکہ اعلامیہ میں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ دونوں پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی, اور اس لیے میرے خیال میں ہمیں چین کی اس کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ چین نے یقیناً یہ کہا ہوگا یا کہے گا کہ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے, بالکل صحیح, اس پہ ٹول نہیں لگنے چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہوگا کہ ناکہ بھی نہیں آپ کو لگانا چاہیے اور پوری آزادی کے ساتھ ساری ٹریفک آنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا حل بھی یہی ہے. اگر آبنائے ہرمز کھل جائے اور ناکہ کھل جائے تو جھگڑا کیا ہے پھر مجھے بتائیے نا. جنگ تو دونوں ملک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو صاف ظاہر ہو گیا تو جنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پانیوں کو کھول دیں تو پھر تو ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا جی, وہ یہ رہ جاتی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا, جواب میں آپ اکنامک سینکشنز اٹھا رہے ہیں اور ڈیپ فریز کریں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنا کوئی ایک ارینجمنٹ کریں گے, سیکیورٹی ارینجمنٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے پہلے ہی ڈسکشن شروع کر دی ہے نان ایگریشن پیکٹ وغیرہ کے بارے میں, اور بعد میں جو بھی ہوگا اس میں پاکستان بھی شاید شریک ہوگا, ترکی بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چین کے پریس کا انتظار کرنا چاہیے, لیکن یقیناً چین یہ کہیں گے کہ پانیوں کو کھولیں. وہ چاہتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ بحال ہو دو حوالوں سے. ایک تو خود ان کو تیل کی ضرورت ہے, اور اس میں دے ڈونٹ مائنڈ اگر امریکہ سے بھی لینا پڑے لے لیں گے, وہاں سے بھی لے لیں گے, اور ان کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں. اور دوسرا وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے, اور ساری جو آپ کو پتہ ہے ان کی ایکسپورٹس دوسری دنیا نے خریدنی ہے, تو جب قوت خرید ہی نہ ہوگی تو ایکسپورٹس کہاں جائے گی. چین تو بالکل چاہے گا کہ یہ پانی کھل جائے. جی ہاں, جیسے مارکو روبیو بھی جہاز میں کہہ رہے تھے کہ بھائی چائنا کی جو اکانومی ہے وہ کنزیوم کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں, اور اگر دنیا کے ممالک کا پرچیزنگ پاور ہی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ کم خریدیں گے چائنا سے, تو چائنا کی اکانومی بھی اس سے متاثر ہوگی. تو ٹھیک ہے عادل نجم صاحب, یہ میں خالی پڑھ بھی دیتا ہوں کوٹ اینڈ کوٹ وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ کہ اس کا ایک حصہ, پریزیڈنٹ جی آلسو میڈ کلیئر
China's opposition to the militarization of the strait and any effort to charge at all for its use. And he expressed interest in purchasing more American oil to reduce China's dependence on the strait in the future. Both countries agreed that Iran can never have a nuclear weapon. Sir, ایک میرا آپ سے پریسائز سوال وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس دورے میں کوئی سائن، بات، جملہ، پریس ریلیز کچھ ایسا ملا ہے جس سے ہمیں یہ تجزیہ بنانے میں مدد ملے کہ ایران امریکہ جنگ پر کیا اثر ہوگا اس دورے کا؟ وسیم بہت شکریہ. دیکھیں اعزاز صاحب کا جو ہے تجربہ بھی مجھ سے بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اور ان کا علم بھی مجھ سے بہت زیادہ ہے. ہی ہیز سیڈ دس ویری کلیئرلی، اور بالکل درست کہا انہوں نے. جو انالیسز ہے آئی 100% اگری کہ یہ جو بیان ہوتے ہیں یہ بیان اپنی حد تک ہوتے ہیں. ایک بیان جو ہے وہ چین کا بھی آیا کہ گفتگو کیا ہوئی، اور اس بیان میں آپ کے جو ذکر ہے وہ تائیوان کا زیادہ ہے، بلکہ ایران کا تو ہے ہی نہیں. اور امریکہ والے میں جو ہے وہ ایران کا ہے، اور اس میں تائیوان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اصلی میرے خیال میں کہ ہم یہ ہے. اور کہنے کا اس کا مطلب یہ دیکھیں، آپ کی اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو یا لوگوں کی شاید سمجھ یہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ مذاکرات ایران کے بارے میں، یہ ایران کے بارے میں نہیں ہے. رائٹ، یہ امید ضرور ہے کہ ان کا اثر پڑے گا. کریکٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اینڈ میں آپ کے پاس کوئی کاغذ آ جائے گا جو کہے گا جناب یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم دو بڑی طاقتیں، اور ایران تم یہ کر لو اور اسرائیل تم یہ کر لو. اٹ از مور اباؤٹ دو طرفہ تعلق ہے نا. ہاں اچھا، بیک چینل پہ بہت کچھ ہوگا. میری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ ٹرمپ صاحب شی صاحب کی عزت کرتے ہیں، ان کی پاور کی عزت کرتے ہیں، اور ان کی نہ صرف خاطر ہو رہی ہے، ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے. ہمارا ہال جو ہے وہ ہال نہیں ہے، گریٹ ہال ہے. تمہارا بینکوٹ بنے یا نہ بنے. سو جب شی صاحب ان سے جو بات کریں گے ایران پہ، وہ آئی ہوپ اٹ ول رجسٹر آن ہم. لیکن یہ سوچنا کہ یہاں سے کوئی اسلام آباد ڈیکلریشن قسم کی طرح بیجنگ ڈیکلریشن نکلے گی، کیونکہ اگر وہ نکلتی ہے تو اس کا مطلب فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ایران پہ وہ کوئی بڑی سی بات کر دیتے ہیں، ان اے وے فار دا یو ایس دیٹ از ایکسیپٹنگ ناؤ کہ یہ روس کی طرح دوسری بڑی طاقت ہے. گزارش میری یہ ہے، اینڈ اگین اعزاز صاحب بہت زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، سو میں بالکل ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے جو ہے خصوصاً بڑی طاقتوں میں، ہم جب جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں تو کچھ لینے جاتے ہیں یا کچھ دینے جاتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو گفتگو ہے یہ واقعہ نہیں ہوتی، یہ سلسلہ ہوتی. اٹ از ناٹ این ایونٹ، اٹ از اے پروسیس. صحیح. اس کی جو آپٹکس ہے، دیکھیں یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب شی صاحب اترے گریٹ ہال سے تو 2 منٹ لگے انہیں سیڑھیاں اترنے میں، رائٹ. تو یہ بتانا کہ میری سیڑھیاں اتنی بڑی ہیں کہ ریڈ کارپٹ جو ہے، جی جی جی، سو واٹ آئی ایم سیئنگ اور آپ کا بال روم نہیں بن کے دے رہا وائٹ ہاؤس کے. یہ سگنلنگ ہے کہ ایک پاور، ایک گریٹ پاور ہے، ایک ایمرجنگ پاور تھی جو اب دکھا رہی ہے کہ ہم گریٹ پاور بن چکے ہیں. اور ان اے وے آپ دیکھیں اگر جو مارکو روبیو چھت دیکھ رہے ہیں کہ یار انہوں نے لاہور ہی بنا چھڑیا تو انہوں نے کتنے خوبصورت ہیں ان کے. میں مذاق کے میں نہیں کہہ رہا، دے آر ڈیمونسٹریٹنگ. جب ٹرمپ صاحب 2017 میں گئے تھے تب بھی یہی تھا کہ وہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی چین کی طرف سے کہ وی ہیو ارائیوڈ اور وی آر ارائیونگ. اب ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ وی ہیو ارائیوڈ. ٹرمپ صاحب اگر لے کے گئے ہیں اتنے سارے بزنس والے، آپ دیکھیں کہ ہر دوسری جو خبر آ رہی ہے، مجھے 2 گزارش کرنے کی اجازت دیجیے. ہر امریکن خبر یہ بتاتی ہے کہ کتنے سارے بزنس لیڈر میرے ساتھ گئے. جی، اس کی ایک وجہ ہے بیکاز دی یو ایس میسجنگ از کہ یہ اکنامکس کے بارے میں. کریکٹ. تائیوان کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ چائنیز میسجنگ از کہ یہ ملاقات جیو پالیٹکس کے بارے میں. آخری میں باری باری کہتا ہوں آخری، لیکن اس کی اجازت دیجیے. یہ جو ہم بات بار بار سنتے ہیں نا کہ چین کی ساری جو تجارت ہے وہ ہرموز سے گزرتی ہے، یہ آپ نے چین سے کتنی بار سنی ہے اور امریکہ سے کتنی بار سنی؟ یہ بار بار امریکہ کہتا ہے. جی ایسے ہی، بیکاز 90% آف آئل یہ وہ آج کی جو خبر ہے پچھلے 6 گھنٹے کی وہ یہ کہ پچھلے 12-24 گھنٹے میں 30 جہاز گزرے ہیں ہرموز سے، اور ان میں سے زیادہ تر چین کے. جی ہاں، جی ہاں، رائٹ. دیٹ از دی آؤٹ پٹ. یہ آپ کو بیان میں نہیں ملے گی. کریکٹ. دیٹ از دی آؤٹ پٹ آف دس وزٹ. کریکٹ. ویری ویری انٹرسٹنگ. اور اچھا ایک تو یہ بھی کہ ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ اسے ڈس ایگری کریں تو پلیز آپ لوگ ایڈ کیجیے گا کہ ٹرمپ جو جس طرح کا آدمی ہے اس نے بڑا بیہیو کیا ہے، اف آئی مے یوز دا ورڈ. ورنہ عادل صاحب بھی اس بات میں سر کچھ کہہ رہے ہیں. عادل صاحب سے نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بتایا گیا تھا ان کے جانے سے پہلے، ان کے جو اعزاز چودھری ہے نا، انہوں نے کہا تھا سر جی مہربانی کرنا، مہربانی کر دینا. کیونکہ ورنہ ٹرمپ تو وہ آدمی ہے کہ وہ تائیوان شائیوان پہ کوئی شرلی چھوڑنے میں. لیکن آپ ناظرین آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کو فل ٹاس ملی ہے
پھر بھی اس نے اوائڈ کیا, تائیوان میں چھکا نہیں مارا, اس سے بالکل پہلے کے سوال کا جواب دیا ہے. اگلا تائیوان اور تائیوان چونکہ چائنا کی, اگر میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ سفارتی آداب کے منافی لفظ استعمال کر رہا ہوں, اعزاز صاحب مائنڈ کریں گے کہ چڑ ہے, دکھتی رہ گئے شہرہ کی کہ بھئی یہ نہیں, اس پہ آپ نہیں, چونکہ یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے تائیوان والا. تو ٹرمپ نے اڑا دیا ہے وہ سوال, ویل لیفٹ, ورنہ ٹرمپ بینگ ٹرمپ وہ تو اس پہ اور ذرا. تو آپ ذرا ناظرین دیکھیے بھی کہ تائیوان کا سوال کیسے ٹرمپ نے سنی انسنی کیا. Wait. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China is beautiful. Did you talk about Taiwan, Mr. President? Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Hey, thank you, press. Thank you, press. یہ طے ہے کہ ٹرمپ کو آواز آئی ہے, کیونکہ اسی سر میں اس سے پہلے کا سوال ہوا ہے تو جواب دیا ہے بھائی جان نے, لیکن تائیوان 2-3 مرتبہ بھائی نے اوائڈ کیا ہے, تو ذرا بیہیو کیا ہے ٹرمپ نے اپنے طور پہ. اگر اس میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, اور اعزاز صاحب ذرا مجھے یہ تو سمجھا دیں کہ اس دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی یہ کیا ہوئی, چونکہ یہ ہم ذرائع کی بات نہیں کر رہے, دس از آفیشیل. بھائی اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس سے یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ رورنگ لائن آپریشن کے درمیان نیتن یاہو صاحب نے سیکرٹ, لفظ لکھا ہے سیکرٹلی وزٹ کیا یو اے ای, جہاں وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ملے. اور یہ جو وزٹ ہے یہ ہسٹورک بریک تھرو ہے اسرائیل اور یو اے ای کے تعلقات کے درمیان. اس کے بعد عراقچی صاحب کہتے ہیں, یعنی کہ ایران کے وزیر خارجہ, کہ نیتن یاہو نے پبلکلی وہ بات کر دی ہے جو ہماری سیکیورٹی سروسز ہمیں بہت عرصے سے ویسے بھی بتا رہی تھیں. تو ہمارے ساتھ اس طرح کا مخاصمانہ رویہ, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے, یہ انفارگیویبل ہے, اور یہ اس کا جواب, یعنی اس کے نتائج ہوں گے. اور پھر تھوڑی دیر بعد یو اے کی جانب سے بھی آفیشیل, یہ عجیب ہے, ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہ بھائی ہمارا وزیر اعظم یہ گیا ہے, نیتن یاہو گیا ہے, اور پھر یو اے آفیشیلی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈینائی کرتے ہیں ایسی رپورٹس کو جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. حالانکہ سرکولیٹ کہاں کر رہی ہیں بھائی, وہاں کا وزیر اعظم آفس کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہمارے پاس آیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور ہم نے کوئی بھی ڈیلیگیشن کو ریسیو نہیں کیا. یہ بھی سفارتی نوعیت کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. میں آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جی نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کے اس سیکیورٹی امبریلا پہ, جو کام نہیں کر رہا. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے سعودی عرب نے یہ گفتگو شروع کی ہے کہ ہم ایک نان ایگریشن پیکٹ ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس میں باقی مشرق وسطیٰ کی ریاستیں بھی شامل ہوں گی, تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کھلبلی سی مچ گئی ہے کہ وہ پھر بیچ میں کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہاں پہ اس وقت شیخ زید کے جو بیٹے ہیں جو اس وقت رول کر رہے ہیں, ان کو سوچ بچار آنی بھی چاہیے. انہوں نے اگر کر رہے ہیں تو بالکل بہت ضروری ہے ان کے لیے کرنا, کیونکہ وہ اس خطے میں اب بڑی تیزی سے تنہا ہو رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب جنگ یہ سارا تیاری کر رہے ہیں پوسٹ وار سیکیورٹی ارینجمنٹس کی, سب تیاری کر رہی ہے. اور ایران بھی کر رہا ہے. ایران کی جو اس وقت سفارت کاری ہے وہ, یعنی جسے کہتے ہیں نا, فلری آف انٹرویوز اور ٹیلی فون کالز ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ. کیوں کر رہے ہیں یہ سارا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جنگ میں اب جنگ دوبارہ ریزیوم نہیں ہونی, اور کہیں نہ کہیں آ کے معاملہ سیٹل ہونا ہے. اور جب سیٹل ہوگا تو پھر ہم ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریں گے, سعودی عرب کو پارٹنر بنائیں گے, پاکستان کو, ترکی کو اس میں شامل کریں گے, تو یو اے ای کہاں کھڑا ہوگا. اور اسرائیل کا اس انداز سے اس خبر کو پبلک کرنا, یہ ایک یعنی شرارت بھی ہے نا کہ یو اے ای تو, چونکہ عادل صاحب بھی پچھلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کوشش کرتا ہے یہ پوسچرنگ کرنے کی کہ اور جی یو اے ای تو ساڈے نال ہی ہے, ساڈا بھرا ہے, ٹھیک ہے جی. اسرائیل کے لیے بڑی سخت مشکل پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں نا, اسرائیل نے کوشش یہ کی تھی امریکہ کو یہ باور کرانے کی کہ یہ 4 دن کی مار ہے, جس طرح وینیزویلا یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ ہیں اور ہم ہیں اور مشرق وسطیٰ ہے, اور ہم پورا آپ کو ڈیلیور کریں گے یہ گریٹر اسرائیل بنا کر. وہ سب کچھ نہیں ہوا. اب ایران تو وہی موجود ہے, چند سالوں میں ریکنسٹرکشن بھی ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ اسرائیل کے لیے کتنا مشکل وقت ہے. ایسے میں تھوڑا حیران تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے, تو جب میرے سے بات ہو رہی تھی مختلف سرکاری اور نیم سرکاری لوگوں کی بھی, تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ یو اے ای کے بارے میں ٹھیک ہے ہمیں بھی خفگی ہے, وہ بڑی عجیب کئی بار باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کوئی زیادہ مخالفانہ بیان نہ دیجیے گا. ہمارے تعلقات بھی ہیں اور یہ واپس آئیں گے, یہ ان کا اس خطے کے علاوہ اور کہیں گنجائش نہیں ہے. اس لیے مجھے آج میں ہمارے اسپورٹس مین کا بیان دیکھ رہا تھا, بڑا نپات والا بیان تھا. تو سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کی یعنی جنگ کے بعد والی جو تیاری ہو رہی ہے, اور یہ جو چین کے دورے کے بعد
الٹیمیٹلی انہوں نے ایران اور امریکہ نے ہی کرنا ہے، پاکستان کی ثالثی میں یہ ایگریمنٹ ہونا ہے، اور پانی کلیئر کر دیں تو باقی سارا کا سارا راضی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایٹم ویپن فری مجھے چاہیے ایران، وہ تو ایران تیار ہے اس بات کے لیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ صرف ان کو جو مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ JCPOA سے ایک درجہ پلس مجھے چاہیے تاکہ میرے لیے فیس سیونگ ہو جائے ڈیموکریٹس کے سامنے کہ دیکھیں میں نے 2015 سے بہتر کر لیا، اور ایران ان کو وہ یہ دینے کو تیار ہے بشرطے کہ وہ سینکشنز اٹھائیں اور وہ ڈی فریز کریں وہ والے سارے جو ایسٹس ہیں۔ ایران نے تھوڑی اور کنڈیشنز بھی لگائی ہے کہ آپ اپنے اڈے اٹھا کے لے جائیں، ظاہری بات ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگا، وہ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن سب سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ ناکہ بھی ختم ہو اور اپنا ہرمز بھی کلیئر ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایگریمنٹ جلد ہو جائے گا۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے عادل صاحب، آپ فائنل ورڈ آپ جی بالکل، ایک تو دیکھیں بالکل اعجاز صاحب نے درست کہا، اس وقت پچھلے ایک ہفتے میں یہ لگ رہا ہے کہ اب ہر ایک نے کلیئر کر دیا ہے کہ میڈیٹر پاکستان ہے، سو ان اے وے ہر ایک جو ہے نا ہاتھ بھی دھونا چاہ رہا ہے کہ یار یہ لوگ کریں گے اور یہیں ہوگی ایگریمنٹ کی شکل بھی بالکل واضح ہے۔ دیکھیں نا، اگر دو بڑے مسئلے یہ ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہ ہو اور دوسرا یہ کہ ہرمز کھل جائے، تو یار 70 دن پہلے ہرمز بھی کھلی ہوئی تھی اور ایران کے پاس بم بھی نہیں تھا، رائٹ؟ وہ تو فیکٹ آن دا گراؤنڈ تھے۔ لیکن اسرائیل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اوباما نے کہا بھی ہے نا اپنے انٹرویو میں کہ یار میں نے ایک میزائل چلائے بغیر اور ایک بندہ مارے بغیر یہ کام تو کیا ہوا تھا یار، مطلب۔ اچھا، جو اسرائیل کے حوالے سے ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، جب بھی مذاکرات، میں 70 دن کی نہیں، میں 2-2.5 سال کی بات کر رہا ہوں، جب بھی مذاکرات قریب پہنچتے ہیں ٹورڈز این ایگریمنٹ، آپ کو اسرائیل کی طرف سے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اور وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں قطر پہ بم پھینک دیا نیگوشیٹرز پہ، رائٹ؟ چاہے وہ خبریں ہوں جو پاکستان یا دوسرے میڈیشن کے بارے میں آ رہی ہوں، چاہے وہ ڈس انفارمیشن ہو، چاہے وہ ایک طرح سے نج کر رہے ہیں وہ UAE کو کہ تم نہیں کہتے لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ ساری اس کا حصہ ہے۔ جو اہم بات ہے یار وسیم، آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا امریکن 60 منٹس، اچھا اس کا بڑا ذکر بھی ہوا، لیکن میرے خیال میں جو اس کا جو سب سے اہم پارٹ تھا اس پہ لوگوں نے غور نہیں کیا۔ ان اے وے ہی ڈکلیئرڈ وکٹری، اینڈ آئی تھنک ہی از رائٹ۔ ہی سیڈ کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے، اینڈ آئی تھنک ہی از رائٹ، ہماری اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان ملکوں کو آپس میں اپنی طرف کر دیا۔ آئی تھنک جو بات ہے نا نقشہ بدلنے کی، دیٹ از اے وکٹری۔ اگر آپ اسرائیل ہو تو آپ کا ہدف ایران سے بڑا یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ یا فولڈ ہو جائیں مجھ پہ یا آپس میں لڑ پڑے۔ دیکھیں یہ 70 سال 60 سال کی کہانی ہے۔ صحیح، پہلے سارے عرب مل کے اسرائیل پہ ایک حملہ ہوا، اس کے بعد سے اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ یار میرا پرابلم یہ ہے، میں بڑا چھوٹا ہوں اور یہ سارے مل جائیں گے۔ پہلے آپ نے ایجپٹ سے کوئی ڈیل کی، جارڈن کو ایک طرح سے وہ کیا، پھر سیریا کو کیا، لبنان کو ختم کیا۔ ان اے وے یہ اس کا ایک پروگریشن ہے کہ فار اسرائیل اس کے جو ہمسائے ہیں ان کو یا آپ اپنے فولڈ میں لے آؤ، صحیح، یا ان کو توڑ دو۔ آئی تھنک اس جنگ نے اس میں ان کو ایک طرح سے کچھ کامیابی دی ہے، لیکن دوسری طرح آئی ہوپ ریجن کو چوکس کر دیا ہے کہ یار یہ گیم اس سے بڑی۔ لیٹس سی، تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے مختلف زاویوں سے گفتگو سنی، اور اس پر ہم بات چیت جاری بھی رکھیں گے۔ یہ ہماری ٹاپ سٹوری تھی آج کی، ظاہر دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ پاکستان کی طرف آتے ہیں ذرا چھلانگ مار کر، جہاں پر سب سے بڑی خبر آپ جانتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل یہ کہ ڈرگ ڈیلر، پاکستان کی سب سے بڑی ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی اور اس کے تمام تر کارنامے، اور اس کیس میں لیٹسٹ کیا ہے، ہمارے جو 2 بڑے ریناؤنڈ جو بڑے زبردست کورسپونڈنٹس ہیں ان کو ہم نے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے تاکہ اس کیس میں جو بھی لیٹسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکیں۔ اور اس دوران ذرا ایک اور جو ایک پنکی کی ایک اور آڈیو جو منظر عام پر آئی ہے، آپ ذرا سنیے گا وہ، تاکہ ذرا مزید ہمیں اسٹوری کو آگے لے آنے میں مدد ملے۔ سنیے گا۔ جب آپ کو چاہیے نا تو پھر آپ یہ 20 والا نہ لیا کریں نا، آپ وہ دوسرا لے لیا کریں، گولڈن اسٹاک سب سے بیسٹ ہے، اور 20 والے میں نمی بھی ہے، لینا ہوا تو 25 والا ہی لیے گا۔ جو 25 والا ہے نا بہت اچھا ہے، جو میں نے سب کو میسج کیا آج، 20 والا بیکار ہے، 25 والا بہت اچھا ہے۔ پر آپ کو نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے نا رائڈر کا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا کریں،
ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टफ है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपने भी इस अकाउंट पे अमाउंट करनी है, उसमें नहीं कर, जल्दी करवा देगा अगर चाहिए तो। गोल्डन स्टफ को आप दूसरे स्टफों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर वो चाहिए तो मैं लड़के से कह देती हूँ, वो भिजवा देता है। तो वो पड़े हुए 2-3 पीस पड़े हुए खास लोगों के लिए साइड पर रखवाए हैं। वो गोल्डन स्टफ है और 30,000 रुपए का है। पर चले कोई बात नहीं, आप 25 से करवा देंगे। पानी पीने से नॉर्मल होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी, बहुत तेज है। गोल्डन में भी नहीं मिलावट की हुई और इसके अंदर भी मिलावट नहीं है। पर एज क्यों पूछ रहे हैं? 24 एज है मेरे। अरे बहुत, अभी आप रेस्ट करें। मैं 2-3 दिन से वैसे ही नहीं सोई थी, अभी मैं सोई हूँ 1 घंटा पहले आँख लगी, सब लोग कॉल्स कर रहे थे, मैं सजा से ना उठ गई। ये सारी अभी अपडेट ज़रा हम लेते हैं। कामिल आरिफ साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। थैंक यू कामिल भाई, बहुत शुक्रिया। नज़ीर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। नज़ीर भाई बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने न्यूज़ ब्रेक भी की कि जिससे यानी अगर मैं सही समझाऊँ, जो थोड़ा छोटा सा आपने बीपर दिया, आर यू टेलिंग मी कि ये जो राइडर्स वगैरह की जब भी हम बात कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि अरे ऐसे डिलीवर होता था, अरे राइडर ऐसे जाता था, अरे राइडर ऐसे जाता था, ना सिर्फ ये कि ये चीज़ें पहले ज़ेर तहकीक और ज़ेर तफ्तीश आ चुकी हैं, बल्कि इनमें से कुछ या तमाम राइडर्स बाकायदा अरेस्ट होकर छूट चुके हैं और केसेस ही इस तरह के बनाए गए, जो कि पाकिस्तान में होता है कि यार जब बंदा पकड़ा जाए तो बदामी साहब, कामिल साहब के खिलाफ केस ही ऐसा बनाया कि अदालत को दिखाने के लिए ये केस हो, अदालत ये कहते हैं केस कमजोर है इसलिए कामिल छूट गया, और बदामी साहब ही कामिल साहब के वकील को बताते हैं कि मैंने ये लूपहोल छोड़ा है, तुम रिहा कर वाला कामिल को। आर यू टेलिंग मी कि इनमें से कुछ राइडर्स बाकायदा गिरफ्तार होकर रिहा हुए हैं? ये ऐसे ही हुआ है क्या? देखिए वसीम साहब, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और इसमें एक बात तो ये थी कि कुछ राइडर्स जो पकड़े जाते थे वो रिश्वत दे के छूट दिए जाते थे। अच्छा। और कुछ राइडर्स ऐसे थे जिनके ऊपर पुलिस ने मुकदमात किए। ये उन मुकदमात की बात कर रहा हूँ मैं जिनके हम वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि पिंकी के ऊपर 15 मुकदमात हैं। जी 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 जी, ठीक है, पूरी सिंध पुलिस ये कह रही है पिंकी के ऊपर 15 मुकदमात हैं। 15 मुकदमात थे, लेकिन आज जब ये रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हुआ कि पिंकी को तमाम 15 मुकदमात में गिरफ्तार करना है, तो वहाँ पे जो 2020, 2021, 2022 और 2023 के जो मुकदमात थे जिनके बारे में पुलिस को ये पता था कि पिंकी इन केसेस में मफरूर है, जब उनका रिकॉर्ड आईओ से मांगा गया तो आईओ ने जब उनका रिकॉर्ड जमा करना शुरू किया तो वहाँ जाके ये आज बम फटा एक नया अफसरान के सामने कि माजी के ये जितने मुकदमात हैं 15 मुकदमात में से 9 मुकदमात में पिंकी के जो राइडर्स पकड़े गए थे, जिनमें पिंकी को पुलिस ने मफरूर किया था कि ये राइडर्स वो राइडर्स हैं जो पिंकी का माल फरोख्त करते हैं या आगे तक पहुंचाते हैं, तो उसमें पिंकी भी मरकजी किरदार थी क्योंकि उसका माल था, राइडर उसके थे। उन मुकदमात में उनके राइडर भी बरी हो गए और पिंकी भी बरी हो चुकी है 9 मुकदमात में। इसका मतलब प्रैक्टिकली 15 में से -9 तो फौरन कर दो पहले दिन ही। ऐसे ही इसका मतलब होगा, पहले दिन माइनस कर दें। 6 मुकदमात बचे, जिसमें से गार्डन के जो नए मुकदमात हैं और बगदादी वाला जो एक नया मुकदमा है वो उसको आप अलग कर दें, जो हालिया दिनों में मुकदमा दर्ज हुआ जो जिसमें पिंकी गिरफ्तार हुई। अच्छा, और ये साउथ जोन में ज्यादा हुए हैं? ये सारे साउथ जोन के मुकदमात हैं। इसमें दरख्शा थाना है, गिजरी थाना है, डिफेंस थाना है, बोर्ड बेसन थाना शामिल है। और इसमें एक खबर आपको और दे दूं जो आज हमने ब्रेक की, इनका जो भाई गिरफ्तार हुआ था मंशियात के केस में वो भी बरी हो चुका है। 2024 में उसके ऊपर मुकदमा हुआ, 2025 में आई थिंक रिकॉर्ड के मुताबिक वो बरी हो चुका है। और पिंकी की इससे पहले गिरफ्तारी अमल में नहीं आई? अच्छा, पिंकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आई? पिंकी का एक तो आना जाना था कराची में, और पिंकी इज़ वेरी स्मार्ट। पिंकी ने क्या किया कि पिंकी लाहौर में अपनी फैक्ट्री कायम की, कराची में माल बेचती थी। अच्छा, इसका मतलब ये कि राइडर्स यहाँ पकड़े भी जाएं तो फिजिकल जब भी अदालत में बात हो या कानूनी पेचीदगी पैदा करने के लिए, मैं तो थी नहीं, मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, शहर में भी नहीं, मैं तो शहर में भी नहीं थी। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैं तो लाहौर में थी। अच्छा, लाहौर में उसने फैक्ट्री कायम कर ली, कस्टमर्स किधर बनाए? कराची में या इस्लामाबाद में या कहीं और। उसने पाकिस्तान में नेटवर्क बनाया, लाहौर में जो है उसने आगे एक मेन आदमी को रखा जिसको वो माल दे देती थी, खुद नहीं काम करती। राइट। सो कवर। अच्छा, इनको भी जो एज हासिल हुआ होगा डेफिनेटली इसी तरीके से हुआ। अगर राइडर्स थे, राइडर्स के पीछे पिंकी ने अपने वकला को खड़ा किया, वकला ने प्ली ली होगी, पुलिस ने केस कमजोर बनाए, जो पुलिस हमेशा तौर के ऊपर कर पाती है। और इसमें आपने सुना होगा कि एडिशनल आईजी कराची ने भी आज ये बात की, और माजी के जितने एडिशनल आईजीज रहे और आईजीज रहे उन्होंने एक बात की कि हमारी प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर है। तो प्रोसिक्यूशन कमजोर है तो पिंकी भी रिहा हो जाएगी। तो फिर तो इसमें भी बताइए ज़रा कि जो नज़ीर साहब, जो एक बहुत मारूफ फूड डिलीवर करने वाली कंपनी है जिसकी ऐप पे बहुत सारे लोग, ये बाकायदा उसके ड्रेसेस भी इस्तेमाल होते रहे हैं कि उसकी वर्दियों में कि कोई नज़ीर शाह या कामिल आरिफ भोला बंदा समझ रहा है कि बर्गर डिलीवर हो रहा है, असल में कुछ और ही डिलीवर हो रहा है। देखें, जब गुज़श्ता रोज़ हम बैठे थे तो हमने
یہ بات ڈسکس کی تھی کہ مختلف طریقے سے یہ فوڈ ڈیلیوری والے بن کر جب جاتے تھے، لیکن آج جب اس کے جانب سے تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے کہ جو کراچی کی یا پاکستان کی معروف فوڈ ڈیلیوری جو کمپنی ہے اس کی باقاعدہ اس نے یونیفارم سلوا کر رکھی تھی اور اس میں لارج اسمال ایکسل ہر سائز کے وہ تھے، اور اس کے علاوہ وہ اس پراپر اسی طریقے سے جیسے رائڈر کمپنی ہوتی ہے پیچھے باکس ہوتا ہے اس کے اندر یہ موٹر سائیکلیں بھی بالکل. اور اس وقت بھی کراچی میں جو رائڈر ہیں وہ تقریباً 4 کے بارے میں سورسز کہتی ہیں کہ موجود ہیں. اس سے پہلے جو گرفتار ہوئے تھے وہ 2 جیل گئے تھے. اور اس وقت اصل یہ پتہ لگانے کی بات ہے کہ ساؤتھ زون میں جو سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ایلیٹ کلاس بھی وہاں پر ہے. کوکین عام نشہ تو ہے نہیں کہ اس کو پاک کالونی میں کوئی پل کے نیچے لیٹنے والا اس کو پی سکے. تو یہ اصل جس جگہ پر بھی منظم جرائم چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پراپر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو موکل کہا جاتا ہے. اچھا، تو وہ موکل کس نے دی تھی؟ موکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق پولیس یا کسی ادارے سے، اور میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ بیچو، اگر آپ کو کوئی بھی پکڑے گا تو آپ کہنا بھائی یہ نذیر شاہ کی موکل ہے. تو ساؤتھ میں اس کو کس نے موکل دی تھی، وہ پیسہ کس کو ملتا تھا اور وہ آگے کس کے پاس جاتا تھا، ایک اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. باقی دیکھیں کراچی پولیس نے یہ کام کیا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت بڑا یہ کام ہوا ہے کہ پنکی پکڑی گئی ہے، بڑے سٹف کے ساتھ پکڑی گئی ہے. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ CCD کی جانب سے جب بالکل پنجاب میں لاہور میں ایک صفایا کیا گیا تھا، انکاؤنٹرز وہ سب ہوئے، تو ان کی جانب سے ایک دعویٰ بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہاں پر پینے والا نشہ کرنے والا تو مل سکتا ہے لیکن نشہ فروغ کرنے والا نہیں ملے گا. تو وہاں تو اتنی بڑی لیبارٹری اس نے کام کی ہوئی تھی، پنکی کا تمام مال وہاں سے تیار ہو کر بائی ٹرین آتا تھا، اور اس چیز پر بھی تو کام کرنا چاہیے. دیکھیں اب وہ وہاں ایک وکیل صاحب بھی تھے جو اپنے دفتر میں ہی رکھ لیتے تھے تاکہ پولیس کے چھاپے واپے سے ہی محفوظ رہیں. وہ کیا دیکھیں وہ جو اس کا جو رانا ناصر تھا جس کی جانب سے پورا بیک اپ جو سسٹم اس کو بنا کر دیا گیا تھا، تو کراچی کا پورا نظام جو سنبھالتی تھی وہ پنکی سنبھالتی تھی. اور اس کے اندر اس کے بھائی بھی جو تھے رانا ناصر کے، وہ 2 بھائی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ وکیل تھے، اور اس دفتر میں بیٹھ کر بھی یہ انلیگل مبینہ طور پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پولیس تو یہاں داخل ہونے کی جرات بھی نہیں کر سکتی. تو جو اس کاروبار کو چلانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا گیا جہاں تک اگر پولیس اس چوکٹ سے آگے نہیں جا سکتی. کہیں پر پیسے کا استعمال کیا گیا، کہیں پر طاقت کا استعمال کیا گیا. اور اس وجہ سے یہ آپ نے ایک جملہ کہا ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہ یہ اس طرح تو معاملہ چلتا رہا تو یہ باقی 6 مقدمات سے بھی چھوٹ جائے گی. میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ یار یہ بڑے بڑے لوگ کس طرح اشارہ جتوئی والا معاملہ تھا، وہ تو خیر پھر بھی بہت لمبا پھنس گیا، اس کا نصیب خراب تھا، ورنہ تو میں دیکھ رہا تھا کیسے اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ آنے کی وجہ سے پھنس گیا تھا، اور کیسے پھر وکیل صاحب نے اس پہ آرگیو کیا کہ سر اس سے یہ کام تو ہو گیا ہے لیکن اس کا ارادہ دہشت پھیلانے کا نہیں تھا، اس لیے آپ اس شک کو تو باہر نکال دیں. عدالت نے انسداد دہشت گردی کی شک باہر نکال دی، جیسے ہی باہر نکال دی قابل معافی جرم بن گیا. معافی اس نے پہلے ہی مانگ لی تھی، صلح ہو گئی، پیسے لے لیے اور بندہ آؤٹ. اس طرح کتنے زبردست طریقے سسٹم کام کرتا ہے کہ چلو یار یہ نکالو اس کو. دیکھیے جو آپ نے بات کی نا کہ اس میں 365 انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگی تھی، وہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ تھا، اس لیے کیونکہ سرکار اپنے کسی بھی مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یعنی کہ سرکار یہ آدمی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرا فیصلہ غلط ہے یا میں صلح کر رہا ہوں. صلح ہوتی ہے 2 فریقین کے بیچ میں، معاملات ہوتے ہیں 2 انڈیویجولز میں. سرکار کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، تو سرکار کو پیچھے ہٹنے کے لیے کورٹ کا آرڈر لینا لازمی ہے، تو اس لیے ان کو ٹائم بھی لگا، ورنہ یہ تو شاید بلکہ ہٹ بھی گیا تھا، پھر وہ کود پڑے ایک چیف جسٹس اس وقت کی اور وہ سارا میڈیا ہائپ بن گئی. اب اس میں جو آپ نے بات کی نا اس پورے کیس میں جو رانا ناصر کی بات ہوئی، اب دیکھیں پنجاب سے ایک چیز ٹریول ہو رہی ہے، کراچی آ رہی ہے، بلوچستان سے ایک منشیات ٹریول ہوتی ہے، کراچی آتی ہے، کراچی کو ہب بنایا ہوا ہے کیونکہ کراچی میں پیسے والے لوگ ہیں. اب اس میں کراچی میں مہنگی منشیات بکتی ہے. کراچی ایسی جگہ ہے جہاں پر یعنی کہ 25,000 روپے کی گرام کی اگر کوئی ایک چیز خرید رہا ہے اور رات کو 1 لاکھ روپے کی ڈرگس یوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں نا اس کی کونٹائم کتنا بڑا ہوگا اور کتنے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوں گے. اچھا اس میں جو وکیل تھے ان کی بھی پش پناہی تھی. پولیس افسر سے جس نے اس نے شادی کی، بعد میں ڈائیورس ہو گئی، وکیل سے بھی پہلے شادی کی، پھر اس سے بھی وہ اصل میں اس نے اس وکیل سے کام سیکھا، اصل کام تھا اس وکیل کا. اچھا دوسری بات، پنکی کے جو والد ہیں، پولیس ریکارڈ اب یہ بتاتا ہے کہ وہ ماضی میں جمشید کوارٹر کے علاقے میں وہ بھی یہ منشیات کا ہی کاروبار کرتے تھے. اچھا پھر اس کے بعد پنکی نے کام سنبھالا اور یہ تمام بھائی اس کا پارٹ بن گئے. اس کے بھائیوں نے پھر اپنی ایک گرل فرینڈ کو کراچی میں لانچ کیا، ناصر نے،
کہ وہ جو ہے پارٹیز کو کور کرے گی, جہاں جہاں کراچی میں بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہاں وہ منشیات پہنچائے گی. اب یہ دیکھیں یہ کارٹل بنتا چلا گیا کیونکہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں اس میں ہمیں ایک چیز کو بھی وسیم بھائی دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں پولیس نے دیکھیں اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو کام سالوں سے نہیں ہو رہا تھا پولیس نے کیا, پولیس نے بہت اچھا کیا, لیکن چند ایک افسران کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے آج جو ایک اچھا کام تھا, ایک گڈ طرف اس کو جانا تھا, وہ نیگیٹو ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ برائی آنی تھی تو اس کی وجہ سے آج پنکی جو ہے سزا کی طرف جا سکتی ہے فیوچر میں, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا. لیکن ہائی پروفائل کیس کی جب میں بات کرتا ہوں تو ساحر بھی گرفتار ہوا تھا, وہ اداکار کے بیٹے, لیکن تاریخ اس پہ بھی گواہ ہے کہ اس میں بھی اسی طریقے سے ہائپس کریٹ ہوئی تھی. اور جس دن وہ ہوا تھا معاملہ اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ اس صوبے میں اب تو کوئی مائیکا لال آج کے بعد تو نہیں بیچ سکتا منشیات, تو یہ نکل آیا. تو یہ تو پھر کچھ دنوں تک ہائپ بنی رہتی. آخر میں بتا دیں اس کیس کا بھی اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ابھی 3 دن کا پولیس کو ریمانڈ ملی ہے, ابھی امکان کیا کہ 3 دن ختم ہوں گے تو پولیس شاید مزید مانگ لے ریمانڈ. کیا پاسبل چیزیں کیا ہوں گی آگے؟ اب سے کچھ دیر پہلے اس کو باقاعدہ جو 302 کا بغدادی کا مقدمہ تھا اس پہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا, اور کل اس ناظرین کے لیے بتایا 302 یعنی قتل کہ اس کے نتیجے میں منشیات کے نتیجے میں کوئی بندہ جان سے گیا ہے. تو کل اس کو عدالت میں پیش کر کے پھر اس کا بھی ریمانڈ لیا جائے گا. اب مجموعی طور پر جو اس کے خلاف جو آج تک ایف آئی آر ہوئی ہیں, اب تک جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ 17 ہو چکی ہیں, جس میں 10 پہلے موجود تھی, 2 گارڈن کی ہو گئی 12, اور 1 بغدادی کی ہو گئی 13, 1 این ایف کی ہو گئی 14, اور 3 جو ہے آج کے دن تک لاہور میں نکل آئی ہیں. پہلے 1 تھی اب 3 ہو گئی ہیں. تو یہ 17 ایف آئی آرز ہو گئی ہیں. جو اسپیشلائز ٹیم ہے لاہور سے وہ کراچی آنے کے لیے تیار ہے. وہ کل صبح عدالت سے رجوع کریں گے کہ پنکی کو یہاں سے انویسٹیگیشن کے لیے وہاں لے کے جائیں. لیکن اب یہ پہلے اے این ایف اس کی کسٹڈی لیتی ہے اپنی کیس میں, یا کل ان کو 302 کے کیس میں ان کو ریمانڈ ملے گا, یا لاہور کی ٹیم آتی ہے. مسئلہ یہ کہ 3 روز تو گزر گئے, ہم اس کو خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ سے ہماری جو پہلے دن بھی بات ہوئی تھی تو جی آئی ٹی کی بات ہوئی تھی کہ ایٹ لیسٹ اس کے سہولتکاروں کا, اس کے پارٹنرز کا, اس ڈرگ کارٹیل کا پتہ چلے کہ اس کو رن کرنے والے کون لوگ ہیں. دیکھیں اصل جو کلپریٹ ہے, اصل جو ملزم ہے, پنکی تو سامنے آ گئی ہے. اب پنکی کے دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی تو شخص موجود ہوگا جو ایسوسیٹس ہوگا, اس کے اوپر تو چلے کوئی نہیں ہوگا, اس کے دائیں بائیں تو ہوگا جو چاہے پارٹنر کی صورت ہے یا کوئی شیئر ملتا ہو. اس کا آخری 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پنجاب پولیس کو اس کی پوری گرفتاری کے بعد, اور جب ہم نے یہ رپورٹ کیا کہ پنجاب پولیس ماضی میں 7 کروڑ روپے لے کے پنکی کو چھوڑ چکی ہے اور پنجاب میں یہ پورا ڈرگ کارٹل آپریٹ کر رہا تھا, تو پنجاب پولیس کو 3 مقدمات یاد آ گئے اپنے, اور وہ یہ شاید اپنے شواہد مٹانا چاہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے پاس رہے گی تو پنجاب کے کوئی نام نہ کھل جائے, تو وہ اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ایک انکوائری چل رہی ہے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب کے پاس, جو آزاد خان صاحب جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں, انہوں نے یہ انکوائری دی ہے, اور اس میں ان کو ٹاسک یہ ملا ہے کہ اس پوری انکوائری میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں پروٹوکول کا تاثر دیا جا رہا ہے, اور میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ آخر یہ کس کی ایما پہ ہوا, کون سا افسر انوالو تھا اور کس نے جلد بازی کی. کیونکہ پنکی کا جس ٹائم پہ ریمانڈ کے لیے بھیجا گیا یا عدالت بھیجا گیا, اس ٹائم پہ اس کو لے جانا بنتا نہیں تھا, کیونکہ پولیس کے پاس 24 گھنٹے تھے. تو پولیس کو کس نے, کون ایسا جلدی کرا, تو اس چیز کی جو انویسٹیگیشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ نذیر شاہ صاحب اور کاویلار سوریا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے بار پھر. ملک کی سیاست میں ذرا کچھ ہم بات کرتے ہیں. شفیع جان صاحب ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی آن انفارمیشن ہمارے ساتھ ہیں. حذیفہ رحمان صاحب ایس اے پی ایم آن نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ود اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. شفیع جان صاحب پہلے تو آپ پلیز یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم اگلے منگل کو, اور اب سی ایم صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ تھوڑی مزید طاقت کے ساتھ یا سختی کے ساتھ آئیں گے, سخت رویے کے ساتھ آئیں گے. آپ ایگزیکٹلی اگلے منگل کو کیا آپ عوام کو کال دینے جا رہے ہیں کہ وہ آئیں اڈیالہ, یا وہی لوگ آئیں گے تو مزید سختی کس طرح, کیا کرنے جا رہے ہیں اگلے منگل کو؟ وسیم بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک اگلے منگل کی بات ہے تو اس منگل کو علیمہ آپا نے لاسٹ منگل کہا تھا کہ سی ایم افریدی صاحب آئیں گے, تو سی ایم افریدی صاحب اپنے ایم پی ایس کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے, ایم این ایز اور سینیٹرز بھی موجود تھے, اور رات تک وہاں پہ ہم بیٹھے رہے لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ہی ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو آج جو ہے
کال آف کرتے ہیں اور ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ فیملی کے زیر نگرانی، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے، اور صحت کا معاملہ سیاسی نہیں ہے، اس میں فیملی انٹرویل کرے گی اور جو فیملی کی ڈیمانڈز ہے وہ بڑی جائز ہے، ان کا بنیادی حق ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ آج جمعرات کا دن ہے، ابھی تک تو ان کو شفٹ نہیں کیا گیا۔ اگر منگل کے دن تک شفٹ نہ کیا جائے تو اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی اس وقت شروع ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلے منگل کو دوبارہ ہم آئیں گے اور وہاں پہ جو رد عمل ہوگا وہ شدید ہوگا۔ اس شدید رد عمل سے کیا مراد ہے ایگزیکٹلی؟ 3-4 چیزیں وسیم بھائی آن کارڈز ہیں جو اس وقت میں نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ منگل کو ہی وہ کارڈز ہم شو کریں گے۔ 3 سے 4 چیزوں پہ غور ہو رہا ہے۔ آپ تیار ہیں حذیفہ رحمان صاحب اس شدید رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیٹ پاور کی دعوے دار ہے، ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن وہ لوگوں کو بجائے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو بلاتی ہے ایک ایسی جگہ پر احتجاج میں جہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی سزا یافتہ قیدی اگر کسی جیل میں قید ہو اور اس کو چھڑانے کی نیت سے یا اس مطالبے سے لوگ باہر اکٹھے ہوں کہ ہم کسی بھی طریقے سے حکومت یا عدالتوں پہ ایک دباؤ ڈال کر ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کر سکیں، تو ظاہر ہے نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے، بریچ آف پیس میں آپ 144 نافذ صرف ملاقات کا کہہ رہے ہیں، اب تو ملاقات بھی نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں فیملی کی نگرانی میں علاج، صرف اتنا کہہ رہے ہیں۔ جی میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا پیشنٹ آڈینس دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ جی اراکین پارلیمنٹ ان کے جو ہے کوئی 60 یا 70 کے قریب آئے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا ان کو پر عدم اعتماد تھا کہ حالانکہ سینٹ اور پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ملا لیں تو کم از کم ان کے کوئی 300 سے 350 400 بندہ بنتا ہے اراکین پارلیمنٹ، وہ تعداد بھی پوری نہیں تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آئے تھے وہ اس تھیوری یا اس نظریے کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں وہ لیکن آزاد جیتے تھے کہ ہمارے ہیں، اگر وہ ان کے ہوتے تو وہاں پر آتے ضرور۔ اب بات یہ ہے کہ جس کاز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک دن میں یہاں تک فاصلہ طے نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کو پہلے 2-2.5 سالوں کے دوران پورا ایک ہفتہ ان کی ملاقاتیں جاری رہتی تھیں، جس میں 2 دن وکلا مل رہے ہیں، 1 دن فیملی مل رہی ہے، 1 دن ان کے پولیٹیکل کولیگ مل رہے ہیں، لیکن جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی، جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا، ایون کہ آخری فیملی کی ملاقات جو ان کی 4 دسمبر کو ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو نہ تو اپنی آنکھ کے بارے میں بتایا، جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ستمبر سے آنکھ کا ایشو آ رہا تھا، نہ اپنی بہن کو اپنی ویل بینگ کے بارے میں بتایا، بلکہ ایک متنازع ترین ٹویٹ بریف کیا۔ وہ ایک ایسا ٹویٹ ہے کہ وسیم بدامی اپنے بدترین مخالف کے بارے میں بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ کہ اتنا جو ہے اعتماد کا فقدان ہو، یا اس سے پہلے آپ نے 26 نومبر 2024 کروایا اور 26 نومبر 2025 کی آپ منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو لامحالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے کہ اگر اس نے فنڈامنٹل رائٹ جو عمران خان کے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس نے فنڈامنٹل رائٹ 26 کروڑ لوگوں کے بھی پروٹیکٹ کرنے ہیں۔ اگر جیل میں قید ایک شخص جو ہے جب چاہے وہ وزیر اعظم چینج کر دیتا ہے، حالانکہ خود وہ کہا کرتے تھے کہ سزا یافتہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر سکتا، سزا یافتہ شخص ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں وہ خود پٹیشنر تھے، اس کا پیرا نمبر 51 ساکن نثار نے تحریر کیا، اس میں واضح لکھا ہوا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ سیاست نہیں کر سکتے، لیکن آپ مسلسل سیاست کیے جا رہے ہیں، نیریٹو بناتے ہیں کہ جی میرا حق ہے اور میں ایک پاپولر ترین لیڈر ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ اداروں کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، یہ اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ کہیں کہ فیملی سے ملنا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس فنڈامنٹل رائٹ کو میں مس یوز کروں گا اور میری فیملی باہر آ کر میرے سے منسوب کوئی بھی بات کرے گی اور میرے فالوور اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اس کا جو ہے ظاہر ہے 26 کروڑ لوگوں کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا، کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی جائے گی تو اس کی وجوہات کی بنا پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے تو نہیں ٹھیک ہے۔ میں درس میں تو شفیع جانتا میں سے کچھ لوگ آپ کے نہیں آئے، بلکہ اگر یہ حذیفہ صاحب کے فگر سے آپ آئی ڈونٹ نو آپ اگری کرتے نہیں کرتے، وہ تو کہہ رہے ہیں بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن کچھ تو واضح نظر آئے نا، وہ کیوں نثرا مشال یوسفزئی صاحبہ نہیں آئی؟ وسیم بھائی اب اس وقت ہم 92 MPAs ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس میں سے تقریباً 70 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے جو MNAs تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، سینیٹرز بھی موجود تھے، اور پنجاب اسمبلی کے ارکان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ایک اچھا خاصا نمبر یعنی کہ آپ کی جو پارلیمانی طاقت ہے اس کا 80-90% موجود تھا وہاں پہ رفلی؟
جی 60 سے 70% لوگ وہاں پہ موجود تھے. حذیفہ صاحب جو کہ تاثر دے رہے ہیں, دیکھیں بادامی صاحب آپ نے کور کیا ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات ہو یا پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے الیکشن کی بات ہو, ایک ایم پی اے ہمارا ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اسی طرح ایم این ایز کو ڈی سیٹ تو انہوں نے کر لیا لیکن اپنی نظریے سے نہیں ہٹایا. اسی طرح سینیٹرز کو بھی انہوں نے ڈی سیٹ تو کر لیا لیکن کسی کو بھی نظریے سے نہیں ہٹایا. بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو بھی عمران خان صاحب کے نظریے سے لیفٹ رائٹ ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا. اس سے بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ حذیفہ صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر بیٹھا جو شخص ہے وہ کبھی وزیر اعلیٰ کو چینج کرتا ہے تو پھر یہ اس کی پاپولیرٹی ہے. تحریک انصاف ون مین آرمی ہے, وہ عمران خان ہے, اور عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا تحریک انصاف میں وہ فائنل ہوگا. علی امین صاحب ان کی چوائس تھے, علی امین صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ بھی ان کا تھا, اور سہیل افریدی صاحب کو نامزد بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفت کتنی مضبوط ہے. جو مائنس عمران کے فارمولے پہ کام کر رہے تھے ان کو منہ کی کہانی پڑی. اصل میں یہ کر رہے تھے کام عمران خان مائنس کرنے پہ, لیکن ان کا اپنا لیڈر نواز شریف مائنس ہو گیا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تقریبات ہوئی ہیں, یہ مارکا حق کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, کسی بھی ایونٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے. آخری وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے لاسٹ اس میں نظر آئے تھے, وہ اس میں بھی. اچھا ویسے اگر حذیفہ یہ شفیع صاحب ایک بات اور, آپ جو کہ ایم پی ایس کی بات کر رہے ہیں, ایک ایم پی اے ہیں علی امین گنڈا پور کر کے نام ہے ان کا, تو وہ نہیں آیا, کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کیوں نہیں آیا؟ جی وہ اڈیالہ کے باہر موجود نہیں تھے, فیصل امین گنڈاپور وہاں پہ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے ایم پیز اس وقت ملک سے باہر ہیں, چائنا گئے ہوئے ہیں کسی دورے پہ, اور اس کے علاوہ ایک دو ہمارے بیمار تھے, تو باقی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور جو بڑا ایک حوصلہ افزا نمبر تھا. اور جہاں تک آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی تو آپ کو یہ بھی شاید آپ نے کور کر دیا ہو کہ ایک جو گلگت بلتستان ایک موومنٹ, ڈیموکریٹک موومنٹ جو پارٹی ہے, اس نے الحاق کیا تحریک انصاف کے ساتھ, اور اس کا نشان پولو مین تھا, اس کو بھی بین کر دیا گیا. تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا خوف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی چیز جڑی جاتی ہے اس کو یہ مائنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں دو باتیں حذیفہ صاحب سے پوچھوں گلگت کے حوالے سے, عوام اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہے. حذیفہ صاحب دو باتیں, ایک پہلا سوال گلگت کے حوالے سے ہے. آپ نے عام انتخابات میں اس پارٹی کو نشان ہی نہیں ملا, آپ نے کہا کہ ان کی قانونی ٹیم بیکار تھی, تھرڈ کلاس تھی, ان کو یہ کرنا چاہتے, یہ کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ جو کہتے ہیں نا یار یہ لوگ یہ کر لیتے تو ان کو نشان بھی ملتا اور ریزرو سیٹ بھی ملتی, انہوں نے وہ سب کچھ کیا گلگت بلتستان میں کہ ایک نئی جماعت فارم ہوئی بالکل نیو, اس کو نشان بھی مل گیا, تو وہ الیکشن لڑتی اور اس کو پھر ریزرو کے حوالے سے ملتا. جیسے ہی راز کھلا کہ ارے یہ جو نئی جماعت ہے گلگت بلتستان موومنٹ سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے ایگزیکٹ نام ذہن میں نہیں آ رہا, تو اور لیکن ایسے میں تو پی ٹی آئی ہے, جی بھی ڈیموکریٹک موومنٹ, گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ 7 جون کو الیکشن ہے, وہ اس سے بھی نشان لے لیا. اب یہ کیا آپ لوگ تو ان کو کیا ہی رہتے ہیں. جی 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 بدامی صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں جواب یہ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نا باری تحریک انصاف جو ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا ہے اور وہ ان کے اعصاب پر سوار ہے, وہ وزیر اعلیٰ چینج کر دیتے. کوئی ایسی بات نہیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ چینج کرنے کے ایکشن پہ, میں نے صرف یہ کہا کہ ایک اصولی موقف جو انہوں نے خود اختیار کیا ہوا تھا خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی شریف آدمی کے دروازے پہ بدماش آ جائیں گے, اسے دروازہ بند ہی کرنا ہے. ڈسٹرکشن کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, گھر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اسے گرانا ہو تو بلڈوزر 1 منٹ میں گرا دیتا ہے. تو بانی تحریک انصاف کی بیسیکلی ٹریننگ جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے, چاہے اپنی جماعت کے اندر ہو, چاہے ملک کے اندر ہو, چاہے پی ٹی پی پہ حملہ کرنا ہو, یا باقی ان کی پوری سیاست جو ہے وہ ڈسٹرکشن موڈ کو پسند کرتے ہیں. اور اس میں بلکہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن موڈ کے اندر میں ذرا فلرش کر رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں ڈسٹرکشن موڈ میں فلرش کر رہا ہوتا ہوں, بڑا میں اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہوں. اب آپ نے بات کی بلوچستان, سوری جی بی کی جو بھی جماعت کی بات کی, جی اس کے متعلق میرے پاس کچھ محدود معلومات ہیں, لیکن آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں. اگر کچھ لوگ ایک جماعت رجسٹرڈ کروائیں جبکہ وہ صوبے میں دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ہوں, اس صوبے کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ریاستی تنصیبات پہ حملے کیے ہوئے ہوں, اور اس بات کا علم یہ ریکارڈ کے اوپر, اور اس بات کا علم وہاں کے الیکشن کمیشن کو ان کے رجسٹرڈ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں یہ بیسیکلی اس جماعت کو سیاست کے نام پر ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو بین کر دینا. تو تحریک انصاف جو ہے جنہیں کیوں اتنی پریشانی ہے, اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شفیع جان صاحب؟ جی وہ انہوں نے وجہ بتا دی. وسیم بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد کرے تو مسلم لیگ نون بھی بین ہو جائے گی. اللہ وہ دن نہ لے کے آئے, لیکن اگر ہم نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا تو عمران خان صاحب کا خوف اتنا ہے, یہ ہائیبریڈ کھڑا کیا ہوا ہے
یہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کی مار ہے, یہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ کی مار. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی ناقبولیت, یہ اردو کا صحیح لفظ ہے ویسے, قبول نہ ہونے کا عالم یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون بھی نام رکھ لیں جو سب سے محبوب جماعت ہے, وہ بھی فارغ ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ سے بھی اتحاد کر لیں تو نون لیگ بین ہو جائے گی. یعنی آپ کو اتنا ماشاءاللہ اپنی ڈسٹرکشن پر اور اتنا انتشار پھیلانے پہ یقین ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکشن پہ نہیں, خوف بڑا ہے کہ ہمارا بوجھ نون لیگ بھی نہیں اٹھا سکتی, یعنی آپ کا بوجھ نون لیگ بھی نہیں اٹھا سکتی. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنا ہمارا مجھے حذیفہ بھائی آخر میں یہ بتائیں, مولی نشان ہو, گاجر ہو, بینگن ہو, لوگ ڈھونڈ کے عمران خان کی امیدواروں پہ ٹپے لگائیں گے جیسے کہ آخری 1 منٹ رہ گیا. حذیفہ بھائی 28ویں ترمیم لا رہے ہیں اگلے کچھ ہفتوں میں کہ نہیں؟ بس جاتے تھے بتا دیں ٹائم. لیکن بات بدامی صاحب کلیئر ہے, آئین میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. 73 کے آئین میں بہتری ہوئی تو 18ویں آئی تھی, 18ویں ترمیم میں کچھ بہتری تھی تو باقی ترامیم آئین 26ویں آئی, 27ویں آئی. تو ہر وقت ڈسکشن رہتی ہے. اگر منسٹری آف لا جو موجود ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ آئین میں بہتری کے حوالے سے 28ویں ترمیم کا کوئی ڈرافٹ بنا ہے ابھی تک, مجوزہ ڈرافٹ بنا ہے؟ دیکھیے کوئی ڈرافٹ ابھی اس فائنل شکل میں نہیں آیا, لیکن ظاہر اتحادیوں سے بہت ساری چیزیں جن پر مشاورت جاری ہے. 30 سیکنڈ میں شفیع بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کلوز کرنا ہے میں نے, بس ختم ہو گیا. شفیع آپ 10 سیکنڈ میں اگر کچھ. وسیم بھائی ان سے نہ پوچھے 28ویں آئے گی یا 29ویں آئے گی, یہ برتی یہ طاقتور حلقوں سے پوچھئے جو ڈرافٹ ان کو ملے گا, یہ اس میں زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتے. 20 لوگ ہمیں ووٹ دیں گے یار, یہ پہلے دیے تھے. یہ خواہش آپ کی پچھلی ترمیم میں بھی تھی, پوری ہوئی نہیں تھی. بالکل ووٹ نہیں دیں گے. نہیں بدامی صاحب, ان کے لوگوں نے ووٹ دیا 26 سے 27 میں بھی نہیں دیا, 28 میں بھی نہیں دیں گے. جب ہماری حکومت آئے گی وسیم بھائی, ہزاروں 25-30 جب ہماری گورنمنٹ آئے گی, ہم 26ویں کو بھی ریٹرن کریں گے, 27ویں کو بھی اور 28ویں کو بھی. اچھا تیار وہ دے رہے تھے, آپ لے نہیں رہے لوگوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ دے دیا, ضمیر فیصلہ ضمیر کا, ووٹ 28ویں ترمیم کا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.